السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ آج ہم سورہ الم نشرح کی آیہ نمبر 4 کو پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 4، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، لکا، تیرے لیے، ذکرک، تیرا ذکر، اور ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ ہم نے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں شروع میں پڑھا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 نعمتوں کی خوشخبری دی اور تسلی کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اب ہم نے دیکھا کہ پہلے شرح صدر کی نعمت کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر کیا کہ آپ کے اوپر جو بوجھ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور فرما دیا، اور اب تیسری نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ یہ بات اس زمانے میں فرمائی گئی تھی جب کوئی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک انڈیویجول جس کے ساتھ صرف چند فالورز ہیں اور مکہ کی باؤنڈری تک کنفائنڈ ہیں، ان کی شہرت دنیا بھر میں کیسے ہو جائے گی، کیسے اتنی ناموری ان کو حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گڈ نیوز سنائی، اور پھر سٹرینج وے میں یہ پوری بھی ہوئی۔ کس طریقے سے؟ اس کے ڈیفرنٹ فیزز ہیں، اور رفع ذکر کے ڈیفرنٹ فیزز ہیں۔ ایک ہجرت مدینہ سے پہلے ہے، یہ فرسٹ فیز ہے۔ پھر ہم سیکنڈ فیز کو ڈسکس کریں گے جو ہجرت مدینہ کے بعد، مائیگریشن کے بعد ہے، اور پھر تھرڈ فیز ہے خلافت راشدہ کا دور۔ اب ہم فرسٹ فیز کی بات کرتے ہیں جو مائیگریشن سے پہلے کا دور تھا، جو مکہ معظمہ کا ٹائم تھا۔ مفسرین نے، اسکالرز نے لکھا ہے کہ رفع ذکر کا یہ کام اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے دشمنوں سے لیا۔ کس طرح؟ کفار مکہ نے آپ کو تکالیف دینے کے لیے، آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے مختلف طریقے، مختلف ویز اڈاپٹ کی۔ ان میں سے ایک طریقہ انہوں نے جو اڈاپٹ کیا وہ یہ تھا کہ حج کے موقع پر جب تمام عرب سے لوگ آتے تھے مکہ کے شہر میں، تو کفار کے جو وفود تھے وہ باقاعدہ طور پر حاجیوں کے ایک ایک ڈیرے پر جاتے تھے اور لوگوں کو وارن کرتے تھے کہ یہاں پر ایک خطرناک شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی ہے جو لوگوں پر ایسا جادو کرتا ہے، ایسا میجک کرتا ہے کہ باپ بیٹے، بھائی سے اور شوہر اور بیوی میں جدائی پڑ جاتی ہے، اس لیے ذرا اس سے بچ کر رہنا۔ ان کو ڈراتے تھے۔ یہی باتیں وہ ان سب لوگوں سے بھی کہتے جو حج کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی زیارت کے ارادے سے یا کسی کاروبار کے سلسلے میں مکہ کی طرف آتے تھے۔ اس طرح اگرچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف سے تو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ڈی فیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن نتیجہ اس کا یہ ہوا، رزلٹ یہ نکلا کہ عرب کے گوشے گوشے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پہنچ گیا۔ جن کو نہیں پتہ تھا ان تک بھی آپ کا نام چلا گیا، اور مکہ کی جو گوشہ گمنامی سے نکال کر دشمنوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ملک کے قبائل سے انٹروڈیوس کروا دیا۔ اس کے بعد اب یہ بالکل ایک فطری امر ہے، ایک نیچرل بات ہے کہ لوگ یہ معلوم کریں کہ وہ شخص کون ہے، کیونکہ ہر بندہ جو اس طرح کی بات سنتا ہے ظاہر ہے وہ کیوریس ہو جاتا ہے۔
پھر وہ ایسے انسان کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ آخر یہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کون شخص ہے وہ، کیا کہتا ہے، کیسا آدمی ہے، اور اس کے بارے میں لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب یہ ہوا کہ اس کے جادو سے متاثر ہونے والے کون لوگ ہیں، ان پر اس کے جادو کا آخر کیا اثر پڑتا ہے، یہ سب باتیں جاننے کے لیے ان کی کیوریوسٹی بڑھ گئی۔ ایز اے ریزلٹ جب لوگوں کو آپ کے بارے میں پتہ چلا، انہوں نے آپ کے بارے میں کوشش کی جاننے کی، تو آپ کی اخلاق اور آپ کی سیرت کے بارے میں انہیں پتہ چلا۔ جب لوگوں نے قرآن کو سنا اور انہیں پتہ چلا کہ یہ وہ ٹیچنگز ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے ہیں، اور جس چیز کو جادو کہا جا رہا ہے، میجک کہا جا رہا ہے، اس سے افیکٹ ہونے والے لوگوں کی زندگیاں عرب کے عام لوگوں کی زندگیوں سے کس قدر ڈیفرنٹ ہیں، اور وہی لوگ جو ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہی بدنامی نیک نامی میں بدلنا شروع ہو گئی۔ اور یہاں تک نوبت آئی کہ کوئی عرب کا ایسا ٹرائب نہیں تھا جس کو یہ کہہ سکیں کہ وہاں پہ کوئی ایمان والا شخص نہیں ہے۔ ہر ٹرائب میں کوئی نہ کوئی شخص ایمان کی دولت سے ضرور سرفراز ہو گیا، کچھ فیملیز ضرور ایمان لے آئیں، اور یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا۔ اب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کی جو ٹیچنگ سے ہمدردی اور دلچسپی رکھنے والے پیدا ہو گئے۔ یہاں پہ ایگزالٹیشن کا فرسٹ فیز کمپلیٹ ہو جاتا ہے، رفع ذکر کا پہلا مرحلہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اب سیکنڈ فیز سٹارٹ ہوتا ہے جو مائیگریشن کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مائیگریشن کی، مکہ سے مدینہ کی طرف گئے، تو وہاں پر پھر آپ کو فیس کرنی پڑی یہودیوں کی مخالفت۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا پہلے کہ جو تمام مشرکین تھے، عرب کے اکابر مشرکین تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آلریڈی اگینسٹ تھے اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش میں مختلف پلاننگز کرتے رہتے تھے۔ اب یوں ہوا کہ جو مدینہ طیبہ کی اسلامی ریاست قائم ہوئی، تو اس میں تو خدا پرستی تھی، خدا ترسی تھی، زہد اور تقوی کی تربیت کی گئی، اخلاق سکھائے گئے اچھے، حسن معاشرت کی تعلیم دی گئی، عدل و انصاف سکھایا جا رہا تھا، انسانوں کو برابری کا سبق دیا جا رہا تھا، سب انسانوں کو برابر کہہ دیا گیا، انسانی مساوات سکھائی گئی، پھر غریبوں کی خبر گیری کی گئی، وعدوں کو پورا کرنے کی بات کی جاتی تھی، معاملات میں راست بازی سے کام لینے کا درس دیا جاتا تھا۔ جب یہ سب پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا جا رہا تھا، تعلیم بھی دی جا رہی تھی، تربیت کی جا رہی تھی، تو لوگوں کے دل بھی اس دین نے جیت لیے، لوگ اٹریکٹ ہونا شروع ہو گئے۔ تو دشمنوں نے جنگ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بڑھتے ہوئے اثر کو مٹانے کی کوشش کی، کیونکہ دین اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ لیکن اب ہوا یہ کہ انہوں نے جب جنگ کے ذریعے سے یہ سب ختم کرنے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قیادت تھی، لیڈرشپ تھی، اس میں جو اہل ایمان کی جماعت تیار ہوئی نا، وہ اپنے ڈسپلن کی وجہ سے، اپنی بریوری کی وجہ سے، موت سے وہ بے خوف تھے۔ حالت جنگ میں اخلاقی حدود جو ہوتی تھیں ان کی پابندی کی جاتی تھی، اور اس طرح سے انہوں نے اپنی برتری ثابت کر دی، نڈر تھے، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی، اور پھر سارے عرب نے ان کا لوہا مان لیا۔ اب 10 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفع ذکر اس طرح ہوا کہ وہی ملک جس میں آپ کو بدنام کرنے کی مخالفین نے بہت کوشش کی اور اپنا سارا زور اس پہ لگا دیا، اس کے کونے کونے میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا گونجنے لگی۔ اذانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو بھی رکھا۔ اس طرح سے رفع ذکر ہوا۔ یہ سیکنڈ سٹیج کمپلیٹ ہوئی، اور پھر تھرڈ سٹیج کا سٹارٹ ہوتا ہے خلافت راشدہ کے دور کے ساتھ، جہاں پر آپ کا نام مبارک تمام روئے زمین میں بلند ہونا شروع ہو گیا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک بڑھتا ہی جائے گا۔ دنیا میں کوئی
ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ مسلمانوں کی کوئی بستی موجود ہو اور دن میں 5 مرتبہ اذان میں بآواز بلند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ ہو رہا ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بات بھی سنی ہم نے کہ دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب کسی نہ کسی علاقے میں اذان کی آواز گونج نہ رہی ہو۔ ہر وقت اذانیں ہوتی رہتی ہیں، اور اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آتا ہے، اور اس طرح سے رفع ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نمازوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ درود ہم پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ نے رفع ذکر کیا آپ کا۔ پھر جمعوں کے خطبوں میں آپ کا ذکر کیا جاتا ہے، لوگ آپ کے اوپر ویسے درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہوتا ہے، اور سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی دن اور دن کے 24 گھنٹوں میں سے کوئی وقت لمحہ ایسا نہیں ہے جب روئے زمین پر کسی نہ کسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک نہ ہو رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی صداقت کا، اس کے سچا ہونے کا یہ ایک کھلا ثبوت ہے، ایویڈنس ہے کہ جس وقت نبوت کے ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس وقت کوئی شخص یہ نہیں اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ رفع ذکر اس شان سے اور اتنے بڑے پیمانے پر ہوگا۔ اس حوالے سے ایک حدیث بھی آتی ہے، حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ میرا رب اور آپ کا رب پوچھتا ہے کہ میں نے کس طرح تمہارا رفع ذکر کیا۔ میں نے عرض کیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تفہیم القرآن میں مینشن ہے حدیث۔ سبحان اللہ۔ آج ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تیسری نعمت عطا کی، جس کا اس آیہ مبارکہ میں ذکر ہوا، رفع ذکر کی، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف سٹیجز میں مدد کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور آپ کا نام بلند کیا۔ الحمدللہ آیہ نمبر 4 کمپلیٹ ہو گئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔